آپ دیکھیے پھر عملی صفات پہ آ جائے. ان صفات میں سب سے پہلی صفت یقاتلون فی سبیل اللہ کی آئی ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص جان دینے کے لیے نکل آتا ہے نا، وہ 100% وفاداری کرتا ہے. باقی لوگوں کا تو خاموش کانٹریکٹ ہے، اس کا ایک پریکٹیکل کانٹریکٹ ہو گیا. اس نے عملی نمونہ، عملی ثبوت دے دیا کہ میں جان دے سکتا ہوں. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کہیں اللہ کے لیے مرنے مارنے کی بات ہو، آپ میں سے کتنے اٹھ کے آگے بڑھیں گے؟ یعنی سب کو جان پیاری ہے. ہاں، اس لیے کہ ذرا سی کوئی مخالفت کرے تو رونے بیٹھ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے، ہم نہیں جائیں گے اب آج کے بعد، ہم سے نہیں یہ باتیں سنی گئی. عزت تو تھوڑی قربان نہیں کر سکتے، جان کہاں کریں گے؟ نیند تو تھوڑی قربان نہیں کر سکتے، باقی کیا کریں گے؟ جس زندگی کا چھوٹا سا حصہ نہیں دے سکتے، بڑا کہاں سے دیں گے؟ تو پہلی صفت جو ہے مارنے اور مرنے کی ہے. اور یاد رکھیے، ایک مارنا مرنا وہ ہے جو یہ ڈرائیور بھی ایک دوسرے کے سامنے ذرا سی گاڑی ٹکرا جائے تو مارنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اس طرح کا مارنا مرنا یہاں مراد نہیں ہے. یہ تو ایک باشعور انسان کا نیت کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی خاطر جان دینا. جب تک صرف اور صرف اس کے لیے نہ ہو تو محض جذبات میں آ کے ایسا کرنا جو ہے وہ کافی نہیں. اور پھر یہ کہ ایسا شخص جان دے کے بھی چین نہیں پاتا. وہ کیا کہتا ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی. میں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. یہ جو میں نے جان بھی دی تو یہ تو اسی کی تھی. حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہو. جان دے کے بھی حق نہیں ادا ہو سکتا، کہاں یہ کہ ہم چھوٹے چھوٹے کام کر کے مطمئن ہو جائیں. تو یہ تو ہے ایک اعلیٰ درجے کا کام 100% گارنٹی کے ساتھ. لیکن صرف یہی ایک شک نہیں، یہ تو ایک حصہ ہے اور کبھی کبھار پیش آتا ہے، ہمیشہ پیش نہیں آ سکتا. لیکن جو کام ہم میں سے سب کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کر سکتے ہیں، ان کی لسٹ بنائیے. نمبر 1 التائبون. اب آپ دیکھیے کہ اس صفت کو ہم اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں. میں اپنے لیے پرسنلی تو یہ سوچ رہی تھی کہ وہ جو شادی کے کارڈ نہیں آتے، بہت اچھے اچھے کارڈ ہوتے ہیں، اس کے پچھلے حصے خالی ہوتے ہیں، کچھ نہیں لکھا ہوتا ان پر، اور ذرا مضبوط بھی ہوتے ہیں. کاغذوں پہ لکھیں چیزیں تو چڑ مڑ جاتی ہیں، کبھی کاپیوں پہ لکھیں تو بند ہی رہ جاتی ہیں. تو اپنے لیے چیک لسٹ کے طور پر ایک کارڈ بنا لوں اور اس کے اوپر لکھ لوں نمبر 1 التائبون. روز اس کارڈ کو نکالوں اور اپنا جائزہ لوں، محاسبہ کروں کہ آج میں نے کتنی دفعہ توبہ کی ہے، کون سی غلطی کی اور اس پر کیا توبہ کی ہے، توبہ کے لیے کیا طریقہ میں نے اختیار کیا ہوا ہے، کیا نفل پڑھتی ہوں، صدقہ کرتی ہوں، یعنی عملی توبہ کیسے کرتی ہوں. تائبون سے مراد کیا صرف زبانی توبہ توبہ کرنے والے ہوں؟ اس سے مراد عملی طور پر گناہوں سے واپسی کا راستہ ہے، گناہوں سے، غلط کاموں سے پلٹنا، واپسی. کون سے غلط کام ہیں جو میں ابھی تک کر رہی ہوں، کیا ان سے واپس پلٹی ہوں یا نہیں پلٹی. اور پھر چونکہ ہم سب انسان ہیں، ہم میں سے کوئی فرشتہ نہیں، کبھی جذبات میں آ کے، کبھی غصے میں آ کے، کبھی خوشی میں، کبھی پتہ نہیں کس طرح، کبھی کہیں پھسلتے ہیں، کبھی کہیں گرتے ہیں، کبھی کہیں پٹکتے ہیں اور پھر پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. میں تو اچھی بن ہی نہیں سکتی، میرے بس کی بات نہیں، اتنی تو مجھ سے روز غلطیاں ہو جاتی ہیں. میں سوچتی ہوں میں آج گھر جا کے بالکل لڑائی نہیں کروں گی، لیکن دروازہ کھولتے ہی کوئی ایسی چیز نظر آ جاتی ہے جس سے آپ فوراً چیخنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، کبھی ہسبینڈ سے لڑ رہے ہیں، کبھی کسی سے، اور کچھ نہیں تو بیٹھتے ہی گاڑی میں ڈرائیور کے اوپر برسنا شروع کر دیا. کہاں چلے گئے تھے گاڑی لے کے، سامنے کیوں نہیں کھڑے ہوئے تھے، وغیرہ وغیرہ. پھر آپ جب آرام ہو جاتا ہے تھوڑی دیر، پھر آپ کو خیال آتا ہے کیا تو بہت ہی خراب ہے، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا. اور پھر اس وقت کیا کرتے ہیں جب آپ کو یہ خیال آ جاتا ہے نا، الحمدللہ خیال آ گیا یہ نہیں کرنا چاہیے، پھر کیا کیا آپ نے اپنی اصلاح کے لیے. یہ ہے وہ کام جس پر آپ کو پریکٹیکلی کچھ کرنا ہے، یا نفل پڑھیں یا صدقہ کریں، یعنی کچھ بھی اس وقت توبہ کی کوئی عملی شکل اختیار کریں. کوئی بھی جرمانہ اپنے اوپر مقرر کر لیں، اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو میں اتنا صدقہ کروں گی، اور اگر نہیں ہے پیسے تو کوئی چیز اپنی نکالیں، کچھ کریں. اور کبھی کبھی
جب زیادہ ہی غلط کام کریں تو اپنی سب سے پسندیدہ چیز نکال کے دے دیں تاکہ سمجھ تو آئے آپ کو. ہم 1000 دفعہ بھی وعدہ کریں نا قسمیں کھا کے بھی کہ اب نہیں یہ کریں گے، آپ دیکھنا تو صحیح، جب کرنے کا موقع ہے کہ بھول جائیں گے اور پھر ہو جائے گا. ہم انسان ہیں، اس فیکٹر کو کبھی نہ بھولیں. ہم انسان ہیں، نہ چاہنے کے باوجود غلطی کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام شیطان نے ایسا بلوایا پتہ ہی نہ چلا. کبھی کوئی انسان سبب بن جاتا ہے، کبھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے، کبھی کوئی اپنے نفس کے اندر سے کوئی ایسی چیز اٹھتی ہے کہ انسان کو بھول جاتا ہے کہ اوہ یہ تو نہیں کرنا تھا. اچھا یہ جو ہوتا ہے نا جب اوہ ہو جائے نا اوہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ خیال آ جائے، یہ بڑا کریٹیکل وقت ہوتا ہے. اس میں اپنے آپ کو تھام لے. پھر یہی تائبون کی صفت ہوتی ہے کہ جو یہ کہہ اٹھتے ہیں نہیں میں نے اچھا نہیں کیا، اعتراف، فوراً اعتراف. کیونکہ جو اعتراف نہ کرے وہ توبہ نہیں کر سکتا. اس کا سودا گیا. اور تھوڑی دیر لگتی ہے اعتراف کرنے میں، کچھ مشکل نہیں ہوتا لیکن منانا پڑتا ہے اپنے آپ کو. آپ کے اپنے اندر لڑائی ہوتی رہتی ہے، اب کس طرح فائٹ کروں، ادھر سے تعویل، ادھر سے ادھر سے. مان لیں بس کیا ہے، مان لیں، سو واٹ. پھر اس کے بعد اگلی صفت العابدون. عبادات میں کیا کیا آتا ہے، اپنی نمازوں کا جائزہ لیں. ہر نماز کے بعد یا کم از کم ہر دن میں جب کارڈ اٹھائیں گے نا اپنا احتساب کارڈ یا کچھ بھی، تو اپنی نمازوں کے بارے میں سوچیں کہ نمازیں وقت پہ پڑھی، صحیح پڑھی، طہارت کا صحیح اہتمام کیا تھا، خشوع خضوع تھا یا نہیں. یعنی جو اس کی شرائط اور آداب ہیں ان کو ایک تھوڑا سا چھوٹا چھوٹا لکھ لیں. میں یہ چاہوں گی کہ آپ میں سے جن کو اللہ نے اچھا آرٹسٹک ذہن دیا وہ ان باتوں کو کسی ایسے چارٹ یا کسی ایسی شکل میں ڈھال دیں کہ سب کے پاس وہ ہو تو وہ ساری چیزیں بیک وقت سامنے آ جائیں، چھوٹے چھوٹے ہنٹس کی شکل میں. پھر اس کے بعد یہ کہ اپنے روزوں کے بارے میں سوچیں، کتنے فرض روزے باقی ہیں جو قضا رکھنے ہیں آپ کو. اسی طرح زکوٰۃ، حج فرض ہے تو اس کے لیے کیا کوشش کی. ویسے بچیاں وغیرہ ان پر تو ابھی فرض نہیں ہے یہ، لیکن یہ کہ اگر ہلکا سا ہنٹ دیا ہوا ہو تو اچھا ہے تاکہ اینی ٹائم آپ اس پر عمل کر سکیں. تو عبادات میں خاص طور پر یہ عبادات شامل ہیں. ٹھیک ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. پھر الحامدون، شکر گزاری. آپ دیکھیں کہ جتنی آپ کی دن بھر کی دعائیں ہیں ان میں کتنی دفعہ الحمد کا ذکر آتا ہے نا. صبح اٹھتے ہی دعا الحمد للہ الذی احیانا بعد ما امات. پھر اسی طرح کھانا کھانے کے بعد، ٹوائلٹ سے نکلنے کے بعد الحمد للہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی، چھینک آنے پر. پھر اسی طرح کوئی بھی نعمت جو دن میں ملے اس پر. اور پھر توبہ کی توفیق پر، عبادت کی توفیق پر پھر الحمدللہ، اسے تکبر نہ آئے عبادت کر کے، شکر گزاری آئے. الحمدللہ، شکر اللہ کا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے اچھی نماز پڑھ لی یا اپنا فرائض پورے کر لیے. پھر السائحون. سائحون کا ایک معنی روزہ دار بھی کیا گیا، لیکن جو ترجمہ میں نے آپ کو بتایا سیاحت کے معنوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس پر میں نے کوٹ کی تھی کہ سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ. اور پھر خواتین کے لیے بھی سائحات کا لفظ آتا ہے ازواج مطہرات کے لیے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 5 میں. تو سائحات یا سائحون جو ہے وہ کون ہیں؟ جو اللہ کے راستے میں گردش کرتے ہیں، نکلتے ہیں، جس میں طلب علم سب سے پہلے آتا ہے. کچھ آئے گا خود کو تو پھر ہی کچھ اور کر سکیں گے نا، باقی مرحلے تو بعد میں آتے ہیں. علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلنا، پھر تعلیم دینے کے لیے، پھر رفاہ عامہ کے کاموں کے لیے، کیونکہ بیوہ اور یتیم کی خبرگیری کرنے والے جو ہیں ان کا بھی بڑا اجر ہے. پھر اسی طرح ہجرت، پھر جہاد. تو اس میں کچھ کام جیسے مخصوص مردوں کے لیے ہو سکتے ہیں جیسے جنگ وغیرہ میں شرکت، لیکن آج جیسے امت مسلمہ انٹلیکچوئل وار کا شکار ہے تو اس میں ذہنی صلاحیتوں کا استعمال، اس میں خواتین بھی شریک ہو سکتی ہیں. پھر یہ کہ آپ کی زندگی کے ادوار جو ہیں وہ مختلف ہیں. مثلا ابھی آپ میں سے بہت سے لوگ جن کی شادی نہیں ہوئی ان کے پاس بہت فراغت ہے،
خواہ وہ کتنے بہانے عذر کرے، نہیں یہ مجبوری، یہ کوئی مشکل نہیں، آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، اپنے اوپر ہیں، بہت انرجی آپ میں ابھی، بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس وقت کو میکسیمم یوٹیلائز کریں، خوب خوب پڑھیں، خوب خوب سیکھیں، اور ایک ایک لمحہ جو ہے اپنا اس کو استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو آتا ہو. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کل کو آپ کو تبلیغ بھی کرنی ہے، تعلیم بھی دینی ہے، اور پھر اصلاح خلق بھی کرنی ہے، اور خدمت خلق بھی کرنی ہے. تو اس کے لیے اپنے اوقات کو تقسیم کر سکتے ہیں آپ. پھر ہجرت اور جہاد، اور جسے اس دن میں نے کہا تھا کہ اگر بچوں کو آپ اسکول چھوڑنے جا سکتی ہیں تو مسجد کیوں نہیں چھوڑنے جا سکتی. یعنی مائیں اگر یہ اپنی ڈیوٹی سمجھتی ہیں کہ بچوں کو اسکول پہنچانا ہے تو بیٹوں کو کسی وقت مسجد تک بھی لے کے جائیں، وغیرہ وغیرہ. پریکٹیکل اس میں کئی چیزیں آ سکتی. یعنی آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ سائحات کی صفت پر عمل کرنے کی، کیونکہ یہ لفظ صرف سائحون نہیں، سائحات الگ بھی ہے، مؤنث کے صیغے میں بھی قرآن میں. تو یہ صفت آپ کے اندر کیسے ہو سکتی، کہاں کہاں آپ نکل سکتی ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کس کس کام کے لیے آپ نکل سکتی ہیں، کس کس کام کے لیے آپ کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، کن حالات میں نکل سکتی ہیں، کن حالات میں نہیں نکلنا چاہیے. کیونکہ عورت کے لیے کچھ ریسٹرکشنز بھی ہیں، ان کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ اللہ کی حدود نہ توڑ دیں. ٹھیک ہے نا. پھر وہی بات کہ شک نہ ہو آپ کے اندر، یقین اور دلیل کے ساتھ آپ اپنے اس کے اوپر مضبوط چٹان پہ کھڑے ہوں. پھر الراکعون، رکوع کرنے والے. اس سے مراد رکوع اور سجدوں کی کثرت بھی ہے. الراکعون الساجدون دونوں کو ملا کے بھی آپ کر سکتے ہیں. پلس یہ کہ اس میں عابدون کے بعد دوبارہ جب یہ چیز آئی ہے، نفل عبادت کی طرف بھی توجہ ہو سکتی ہے، مزید عاجزی، انکساری، عاجزی اور انکساری، کسی کے آگے دب جانا، جھک جانا، مار کھا لینا، ڈانٹ کھا لینا کسی کی، اور پھر کچھ نہ کہنا جواب میں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. کیونکہ جب آپ دین کے لیے اور اللہ کے لیے کسی تواضع کرتے ہیں تو اس کے لیے حدیث میں بہت بڑا اجر بتایا گیا. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی اللہ اس کو بلندی عطا کرے گا. جو اللہ کے لیے جھک جائے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے کندھے مومنوں کے لیے جھکا کے رکھیں، اپنے ساتھیوں کے لیے عاجزی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تھے متوجہ ہوتے تھے اس کی طرف. ہماری عاجزی ہمارے اپنے ہی ساتھیوں کے لیے اور اپنے ہی دوستوں کے لیے اور اپنے ہی شاگردوں کے ساتھ اور اپنے ہی استادوں کے سامنے ایون وہ بھی کوئی نہیں. ہمارے ہاں اسکولوں میں کیا ہوتا ہے یا ٹیچنگ سٹاف کا عموماً رویہ کیا ہوتا ہے کہ اتنے ڈومینیٹنگ لہجے میں بات ہوتی ہے ہمیشہ. ادھر آئیے، یہ نہ کیجیے، وہ نہ کیجیے. ایسے لگتا ہے ایک ایک ڈنڈا برس رہا ہے ایک ایک جملے کے ساتھ. اور ہم انہی کو چونکہ بچپن سے وہ سب دیکھا ہوتا ہے وہی آئیڈیالائز کرنے لگتے ہیں. انکانشیسلی ہم وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ بچپن سے ہی دیکھ رہے ہیں نا، تو ہمارے اندر بھی رچ بس جاتا ہے وہ سب کچھ. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شان تھی کسی کی؟ کوئی نہیں بڑا آپ سے انسانوں میں سے. لیکن آپ کا رویہ کیا تھا؟ آپ کو تو کبھی یہ خوف نہیں آیا کہ نہیں اگر میں نے شاگردوں کے ساتھ نرمی کی تو سر چڑھ جائیں گے؟ یہ ہمارے آج ایک عجیب فلسفہ ہے کہ سر چڑھ جائیں گے. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے کہ لٹرلی آپ کے پشت پہ چڑھ جاتے تھے. بچوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا آپ کا؟ ہم کیوں اس خوف میں رہتے ہیں کہ ہمارے سر چڑھ جائیں گے، اس لیے ان کے ساتھ سخت رہو، نرمی سے بات نہ کرو. کسی کی سنیں تو صحیح، کیا کہتا ہے، سننے کی کوشش تو کریں، سمجھنے کی کوشش تو کریں. تو جب تک ہمارے اندر سنت کا اتباع نہیں آئے گا نا کامیابی نہیں ہو سکتی. تو الراکعون الساجدون، یہ کندھے، یہ سر، یہ پیشانی، سارے کے سارے جھکوائے جاتے ہیں لٹرلی دن میں 5 دفعہ. جھکو، بینڈ کرو. تو جس دین میں 5 دفعہ جھکنے کا یہ ایکسرسائز کرایا جائے وہ پھر بھی تکبر میں مبتلا ہو، پھر بھی وہ اکڑی ہوئی ہو، تو پھر تو وہی ہے نا کہ مثال بہت خراب ہے کہ اگر کتے کی دم کو 100 سال بھی اس میں
ڈالے رکھے ہیں شیشے کی نلی میں، تو نکالیں گے تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی ہوگی. ایسے لوگ جتنی بھی ریاضتیں کر لیں ان کے نہ لہجے میں نرمی آئے گی، نہ ان کی انداز میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جائے؟ اتنی زبردست آیت مجھے لگتی وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. حالانکہ دوسری جگہ کیا آیا ہے؟ عام مسلمانوں کے لیے اپنے والدین کے لیے کندھے جھکا کے رکھیے. یہاں آپ بڑے ہیں اور آپ کو کہا جا رہا ہے اپنے سے چھوٹوں کے لیے کندھے جھکا کے رکھیے. کیا خوبصورت تعلیم ہے. فزیکل پوسچر ہے، بالکل فزیکل پوسچر. یعنی آپ کے جو سننے کا انداز ہوتا تھا، آپ کی جو توجہ کا انداز ہوتا تھا، اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. جو مصنوعی بیریئرز ہیں اپنی شخصیت کے آس پاس، ان کو کاٹنے کی کوشش کریں. ہم سب کسی نہ کسی درجے پر. سب سے پہلے تو میں اپنے آپ ہی کو کہوں گی، میں یہ باتیں کر کے یقین مانے خود کو سناتی ہوں، کیونکہ یہ میرے سے متعلق ہے. مجھے یہ کام کرنا ہے اس لیے کہ اس وقت میں نے آپ کی اصلاح تربیت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. اور اس کے بعد آپ سب سے بھی یہی کہوں گی کہ جب بھی آپ دین کا کام کرنے لگے ذرا جھک جائیے. کوئی بات نہیں، اگر کسی نے آپ کو کچھ سخت کہہ دیا، کچھ ناروا بات کر دی، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ جان کا سودا کیا ہوا ہے. یعنی دنیا کا ہمارے کوئی مطلب ہو تو ہم کہتے ہیں نا، وہ ایک مشہور محاورہ ہے کہ گدھے کو بھی استاد بنا لو. یعنی خوشامد کر لو، یعنی اپنی دنیا کے کام نکالنے کے لیے. دنیا کے کام نکالنے کے لیے لوگ چاپلوسیاں کرتے ہیں، خوشامدیں کرتے ہیں حقیر فائدوں کے لیے. تو ہم دین کے لیے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ چاپلوسی اور خوشامد جیسے جھوٹے کام کریں، لیکن دین کے لیے سچی محبت کے ساتھ اگر کسی سے نرمی اور محبت سے پیش آئے، کیا جاتا ہے آپ کا؟ کچھ نہیں جائے گا. آزما کے دیکھ لیجئے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، لوگ آپ کو لاجواب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں مجلسوں میں، بحثوں میں. ہار جائیے. ہم ہار گئے، جیتے ہیں آپ، کوئی بات نہیں. اس ہارنے میں ہی جیت ہے.